بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرف کے متعلق۔ حرف کی تعریف، حرف اور کلمے کی ایک قسم ہے جو اکثر اسم اور فعل کو ملانے کا کام دے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا مفہوم دینے کے لیے، یعنی اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی میننگ نہیں رکھتا، اس کو اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ پھر دوسری زبانوں کے برعکس عربی زبان میں حروف بھی جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ پتہ ہے کیا انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں دیکھیں ٹو، فار، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی آل۔ اب یہ آل کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی میننگ نہیں رکھ رہا۔ اردو میں دیکھتے ہیں، اردو میں کیا ہے؟ اور، نے، پر، کا، کوئی معنی نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عربی میں اس کے الٹ ہے۔ عربی میں یہاں پر اب یہ معنی رکھے گا، لیکن اب وہ معنی مکمل نہیں ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کوئی اس کا کیا کہتے ہیں کہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لام زیر لی، یا با زیر بی، یا واو زبر وا، اکیلا اس کا معنی تو ہے لیکن یہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ جیسے ہم نے اسم کی تعریف میں پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے تو سننے والا اس سے کوئی معنی اخذ کرتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی بات ٹھہر جاتی ہے۔ اور اسی طرح فعل میں ہم نے دیکھا کہ جو خود اپنا ایک معنی رکھتا ہے اور اس میں زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف میں ایسا نہیں ہے۔ حرف نے یا تو اسم کے ساتھ جڑ کر یہ میننگ فل ہوگا، یا فعل کے ساتھ جڑ کر یہ میننگ فل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لام زیر لی اس کے معنی کے لیے یا واسطے، واو زبر و، اور حالانکہ، قسم کے طور پر بھی آتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں تیسرے پارے میں والفجری، تو یہاں پر جو واو شروع میں لگا، الفجر کی تو معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن واو زبر جو شروع میں لگا اب یہ قسم کے معنی میں آئے گا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد کہ ایک حرف ہے مختصر سا، لیکن میننگ فل بھی ہے، اور کیا ہے کہ اس کے بہت سے معنی ہیں جو اسم یا فعل سے مل کر واضح ہوتے ہیں۔ جیسے والفجر، اگر دیکھیں واو الگ ہے، الفجر، تو الفجر کو اگر دیکھیں الف لام شروع میں تو اس کا مطلب کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے ساتھ کیا جڑا؟ حرف جڑا۔ اسی طرح حرف با جو ہے یہ عربی زبان میں 17 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ، باللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف 2 بتایا، لیکن آگے انشاءاللہ ہم سب کو دیکھیں گے باری باری۔ ابھی صرف آپ کو حرف سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، جیسے بازر بی، اس کے معنی ہے ساتھ، یا اس کے معنی ہے قسم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے حروف کی تقسیم، جیسے اسم کی تقسیم دیکھی، فعل کی تقسیم دیکھی، اسی طرح حروف کی بھی تقسیم ہے۔ با اعتبار لام تعریف، با اعتبار حروف علت، با اعتبار اثر، ٹھیک ہے۔ تو لام تعریف کے لحاظ سے حروف با اعتبار لام تعریف یعنی الف لام کے اعتبار سے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 میں کیا ہے؟ حروف شمسیہ، اور دوسرے حروف قمریہ۔ پھر با اعتبار علت، یہاں بھی 2 تقسیمیں، ایک با اعتبار حروف علت جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، علت کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا حروف صحیح، وہ بھی ہم دیکھ چکے کہ حروف تہجی میں الف واو یا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف صحیح ہیں، تو آپ کو حروف علت کے اعتبار سے تو سمجھ آ گئی۔ اثر، حروف عاملہ، اب کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ اثر کیا ڈالتے ہیں؟ اعراب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے اس پر اثر ڈالیں گے، اور میننگز کے لحاظ سے بھی اثر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ چاہے جڑے رہیں وہ کوئی اثر نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں حروف غیر عاملہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے۔ ابھی حروف شمسیہ، حروف شمسیہ یعنی الف لام کے اعتبار سے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 حروف شمسی، وہ حروف جن سے پہلے
لام تعریف یعنی الف لام لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر الشمس، الف لام لگا شروع میں تو اس سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوئی، حمزہ زبر شین سے مل گئی، اش. ٹھیک ہے، تو اب یہاں درمیان میں جو لام آیا یہ کیا ہو گیا؟ سائلنٹ ہو گیا. تو کیا کہا کہ جن حروف سے پہلے الف لام داخل ہوگا تو وہ کیا کر دے گا؟ لام کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی جو ایسا حرف اس کے آگے آئے گا. تو ان حروف کی تعداد ایسے جو حروف ہیں حروف تہجی میں وہ ٹوٹل 14 ہیں. تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. جیسے نون کی مثال دیکھیں، النور، الطور، طا کے ساتھ الطور، التمر، السمر. تو یہاں پر ہر ایسا لفظ، یہ جو یہاں پر حرف دیے گئے ہیں کوئی بھی حرف لے لیں اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو اگر لام کی آواز باقی رہے گی تو وہ حروف شمسی نہیں ہیں. جس میں لام کی آواز باقی نہیں رہے گی وہ حروف شمسی ہیں. اس سے دوسری قسم آتی ہے حروف قمریہ. حروف قمریہ وہ حروف جب ان سے پہلے لام تعریف آتا ہے تو لام کی آواز ظاہر ہوتی ہے، اس کے الٹ. ٹھیک ہے، حروف شمسیہ کے الٹ دیکھ لیں. الف لام لگے گا، القمر. اب ان کی تعداد بھی 14 ہیں. الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر یہاں سے الفلک. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے ساتھ آپ کوئی لفظ بنا سکتے ہیں، الف لام شروع میں لگائیں اور اس کا پہلا حرف اگر غین ہے تو کیا ہوگا؟ لام کی آواز باقی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ حروف شمسی. پھر دوسری تقسیم تھی ہماری با اعتبار حروف علت. حروف علت کے لحاظ سے حروف تہجی کی 2 اقسام، ہم ان سے بہت اچھے سے واقف بھی ہیں. حروف علت ان کی تعداد 3 ہے، واو، الف اور یا، اور ان کا مجموعہ وائی، واو، الف، یا مجموعہ وائی ہے. حروف صحیح، حروف علت کے علاوہ باقی جتنے حروف بچ جائیں گے وہ حروف صحیح کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے با، تا، ثا، جیم. تو یہ جتنے بھی حروف تہجی باقی ہے وہ سارے کس میں آ جائیں گے؟ حروف صحیح میں. تیسری تقسیم ہماری ہے اثر کے لحاظ سے، یعنی حروف اپنا اثر رکھتے ہیں. بعض حروف اپنے بعد آنے والے اسم یا افعال کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. اس لحاظ سے حروف کی 2 تقسیم ہیں. ایک حروف عاملہ، وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم یا افعال کے اعراب پر اثر انداز ہوں اور ان میں تبدیلی پیدا کر دیں، وہ حروف عامل ہیں. ٹھیک ہے، حروف عاملہ ہیں. تو یہ کون کون سے حروف ہیں؟ حروف جارہ، حروف ندا، حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. یہ سارے ہم پڑھیں گے، آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی صرف اتنا بتایا کہ یہ ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل کے اعراب پر اثر انداز ہوں گے. غیر عاملہ کون سے ہیں؟ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم یا افعال کے اعراب پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو یہ غیر عاملہ کہلاتے ہیں. ان میں کون سے حروف ہیں؟ حروف عطف. حروف عطف کے متعلق ہم پہلے بھی جانتے ہیں، جیسے واو زبر، ہم نے 1-2 حروف پڑھے تھے، او، وا پڑھا تھا نا. تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ معطوف الیہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ حروف عطف اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا. واو درمیان میں آ رہا تھا تو یہ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا، اعراب کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 آ جاتے ہیں حروف استفہام. ٹھیک ہے، جب ہم نے جملے کو انٹروگیٹو بنانا ہوتا ہے تو ہم وہاں پر حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. تو حروف استفہام بھی ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں کیا، کون سا، کب، کہاں، کتنے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف استفہام. پھر حروف شرط، تم آتے ہو یا میں آؤں، شرط ہے نا ایک. تو تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں کیا لگے گی؟ پھینٹی لگے گی. تو اب یہاں پر یہ شرطیہ کلام ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ ایسے حروف استعمال ہوتے ہیں. پھر کچھ حروف تنبیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں.
تو یہ حروف اعراب پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو حروف غیر عاملہ کہتے ہیں۔